السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سن 576 عیسوی یعنی عام الفیل کے واقعے سے تقریباً 6 سال بعد مکہ میں طائف کے مقام پر پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ یعنی 10 اصحاب میں سے ایک تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد کل 8 شادیاں کی، جن میں 4 بیویوں سے آپ کے 9 بچے تھے اور ان میں سب سے نمایاں آپ کے 4 بیٹے تھے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والا، کیونکہ آپ وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کے حصے میں پیغمبر آخر الزماں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آئی تھیں، اور اب تک کی تمام تاریخی روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ تاریخ انسان کی وہ واحد شخصیت ہیں کہ جس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں آئی ہیں۔ آپ قریش کے ایک انتہائی مالدار انسان تھے۔ آپ کتنے مالدار تھے اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو پانی کا مسئلہ درپیش آیا تو آپ نے ایک یہودی سے 20,000 درہم کے عوض ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ 20,000 درہم اس دور کی ایک خطیر رقم تھی جو شاید ہی اس وقت اسلام قبول کرنے والے کسی مسلمان کے پاس تھی۔ آپ کی اسی سخاوت کی وجہ سے آپ کو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے غنی کا لقب عطا ہوا۔ آپ کے والد عفان بن ابو العاص تھے، جو کہ 6 صدی عیسوی میں عرب کی ایک مایہ ناز مالدار تاجر تھے، جن کے سینکڑوں قافلے عرب سے باہر مختلف ملکوں میں تجارت کی غرض سے آیا جایا کرتے تھے۔ آپ کے والد ہی ان قافلوں کی نگرانی کرتے تھے، اور پھر اسی طرح جب وہ ایک تجارتی سفر پر تھے تو راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اور یوں امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی عمر میں ہی ایک وسیع تر کاروبار کے مالک بن گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا ابو العاص ابن امیہ تھے، اور ابو العاص کے 3 بیٹے عفان الحکم اور مغیرہ تھے، یعنی امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ یوں بنتا ہے: حضرت عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ۔ یہ امیہ وہی ہیں جن سے خاندان بنو امیہ کی بنیاد پڑی، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خاندان بنو امیہ کی ایک اہم ترین شاخ کا حصہ تھے، اور اسی خاندان بنو امیہ کی ایک شاخ سے بدکردہ یزید پلید کا تعلق ہے کہ جس نے حضور سرور کائنات تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں شہید کروایا تھا۔ حکم اور مغیرہ آپ کے سگے چچا ہیں۔ جب ان کو اپنے بھتیجے کی اسلام قبول کرنے کے بارے علم ہوا تو انہوں نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، حتیٰ کہ وہ آپ کو کچی کھال میں لپیٹ کر آپ پر تشدد کرواتے کہ کسی طرح آپ اسلام سے متنفر ہو کر دوبارہ مشرکانہ زندگی کی طرف لوٹ آئیں۔ لیکن آپ نے اسلام قبول کیا اور پھر ہر طرح کا ظلم و ستم برداشت کرنا گوارا کیا، لیکن اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کو ترک کرنا قبول نہ کیا، حتیٰ کہ آپ کو اپنا بھائی وطن چھوڑ کر جانا پڑا۔ یہاں ایک اور بات
ہم اپنے دوستوں کو واضح کرتے چلیں کہ مروان جو آپ کے دور حکومت میں آپ کا مشیر خاص تھا، وہ آپ کے سگے چچا الحکم کا بیٹا تھا، اور اس لحاظ سے آپ کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ اول آس کے 3 بیٹوں کے علاوہ 2 بیٹیاں بھی تھیں، جن میں سے ایک کا نام صفیہ تھا، جس کی شادی حضرت ابو سفیان سے ہوئی، جن میں سے ان کی ایک بیٹی ام حبیبہ پیدا ہوئی، اور یہ وہی ام حبیبہ ہیں جنہیں پیغمبر خدا کے نکاح میں آنے کا بھی شرف حاصل ہوا، یعنی ام حبیبہ بھی رشتے کے اعتبار سے حضرت عثمان کی بچی ذات بہن تھی، حضرت عثمان کے چچی ذات بہن تھیں۔ اگر بنو امیہ کے سب سے اہم اور حکمران خاندان کی بات کریں تو اس خاندان کا جد امجد حرب ابن امید تھا، کہ جو کہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے جد امجد اول آس کا سگا بھائی تھا، اور حرب بن امیہ کی وجہ شہرت اس کا بیٹا صخر یعنی ابو سفیان بن حرب تھے، یعنی امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پردادا اور ابی سفیان بن حرب کے دادا ایک ہی شخص یعنی امیہ بن عبد شمس تھے۔ حضرت ابو سفیان نے فتح مکہ پر اسلام قبول کیا، لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے تک آپ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ آپ حضرت امیر معاویہ کے والد اور یزید پلید کے دادا تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ امیہ بن عبد شمس کے ایک بیٹے سے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور مروان بن حکم کا خاندان نکلتا ہے، اور دوسرے بیٹے سے حضرت معاویہ کا خاندان نکلتا ہے، اور یہ بھی بنو امیہ ہی کہلاتے ہیں، جو تقریباً ایک مدت تک حکمرانی میں رہے، لیکن بنو امیہ کی وجہ شہرت ابو سفیان بن حرب سے شروع ہوئی اور یزید پلید پر اپنے عروج کو پہنچی۔ اگر ان کے شجرہ کو مزید غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ مروان بن الحکم اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ چچا زاد بھائی تھے، اور ان کی اولادیں بھی آپس میں کزنز ہی لگتی ہیں، اور اس لحاظ سے امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یزید پلید کے چچا بھی لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر ہاتھ مار کر آخری بات یہ کہی، اے عثمان، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قمیض پہنائے گا، اور اگر منافقین آپ سے اس قمیض کو اتارنے کا ارادہ کریں تو اسے نہ اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے عامل ہو۔ پھر آپ نے ایسا کیا کہ ہم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، یہ بات آپ سے کہاں رہی؟ فرمانے لگی، خدا کی قسم میں اسے بھول گئی اور مجھے یاد نہیں رہی۔ راوی مزید بیان کرتے ہیں، میں نے اس سے متعلق حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو اطلاع دی تو آپ نے میری بتائی ہوئی بات کو پسند نہ کیا، اور ایک خط ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف لکھ بھیجا کہ آپ مجھے یہ حدیث لکھ کر ارسال کریں۔ پس ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ خط ملا تو آپ نے اسی حدیث کو تحریر کروایا اور خط حضرت معاویہ کو ارسال کر دیا۔ یہ روایت احادیث اور تاریخ کی متعدد کتب میں ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ موجود ہے، اور مورخین و محدثین کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جس قمیص کا ذکر فرمایا ہے اس سے مراد خلافت ہے، جسے آپ نے اختیار کیے رکھا، اور باوجود آپ کو گھر میں بند کر کے اذیتیں دی گئیں۔
اور اس بار خلافت کو چھوڑ دینے کے لیے ہر ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان قربان کرنا بہتر سمجھا، اس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان سے انحراف کیا جاتا۔ ایک روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قمیص اتارنے کے سوا ہر مطالبہ پورا کر رہے ہیں تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی پاسداری کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں امام طبرانی علیہ رحمت اللہ علیہ نے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ روایت کچھ یوں بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر فرمایا، اے عثمان، بلا شبہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قمیص پہنائے گا اور لوگ چاہیں گے کہ آپ اسے اتار دیں، بس اسے اتارنا نہیں، اور قسم بخدا اگر آپ نے اسے اتار دیا تو آپ جنت کو نہیں دیکھیں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ روایت امیر المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے منسوب ہے اور اس کے متن کی عبارت میں غرابت پائی جاتی ہے۔ پہلے بیان کردہ روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا غور فرمائیے کہ وہ فتنہ پرور گروہ جنہوں نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو محصور کیا اور آپ پر پانی بند کر دیا اور طرح طرح کے ظلم ڈھائے اور پھر حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہوئے دردناک طریقے سے آپ کو شہید کر دیا، وہ کس چیز کے پیچھے تھے؟ وہ ایسا کر کے کس کو خوش کرنا چاہتے تھے؟ جبکہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر آخری سانس تک ڈٹے رہے تھے۔ ان بدبختوں نے نہ صرف آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا بلکہ وفات کے بعد آپ کے جسم اطہر کی بھی بے حرمتی کرتے رہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل ناحق میں ملوث تھے، وہ اپنی زندگی میں ہی عبرت کا نشان بنا دیے گئے۔ چنانچہ انہی لوگوں میں سے ایک شخص کا عبرت ناک واقعہ حافظ ابن عساکر نے بھی نقل کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک نابینا شخص بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا اور ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے یہ دعا کر رہا تھا، اے میرے اللہ تو مجھے معاف کر دے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ تو مجھے معاف کرے گا۔ بنی راہب سے تعلق رکھنے والے ایک شیخ وہاں موجود اسے دیکھ رہے تھے، انہوں نے اس شخص کے اس جملے پر حیرت کا اظہار کیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، اے شخص، کیا تو ایسا کہتے ہوئے اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتا؟ وہ کہنے لگا، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اس شیخ نے پوچھا، بتاؤ تم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جو یہاں بھی تمہیں معاف ہوتا نظر نہیں آتا؟ وہ کہنے لگا، جب امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تو میں نے اور میرے ساتھی نے ارادہ کیا کہ ہم ان کے منہ پر تھپڑ ماریں گے، بے شک وہ مر چکے ہیں۔ بس ہم نے پختہ ارادہ کیے ان کے گھر داخل ہو گئے۔ ہم نے گھر داخل ہوتے ہی دیکھا کہ آپ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر گود میں لیے رو رہی ہیں۔ ہم نے جاتے ہی اسے کہا، ان کا چہرہ کھولو، ہم ان پر تھپڑ ماریں گے۔ وہ کہنے لگی، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو جو ان کے فضائل کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ یہ سننا تھا کہ میرا ساتھی شرما کر اپنے مطالبے سے ہٹ گیا اور واپس لوٹ گیا، لیکن میری بدقسمتی کہ مجھ پر ان کا بہت سوار تھا
میں نے زبردستی امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے سے پردہ ہٹایا اور اپنی انا کی تسکین کی خاطر ان کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میں جو ہی ان کے منہ پر تھپڑ مار کر واپس پلٹا تو حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے بدبخت، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ سکھا دے اور تجھے اندھا کر دے اور تیرا گناہ معاف نہ کرے۔ وہ شخص کہنے لگا، میں ابھی دروازے تک بھی نہ پہنچا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ بے جان ہو گئے اور میری آنکھوں کی روشنی زائل ہونے لگی، اور اب جبکہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دونوں دعائیں قبول ہو چکی تو تیسری کے قبول ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ میرا گناہ معاف نہیں کرے گا۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں، میں نے اس شخص کا ہاتھ دیکھا تو وہ عود کی سوکھی لکڑی کی طرح خشک ہو چکا تھا۔ یہ وہی امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کی شہادت کی خبر خود سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں دے دی تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو احد پہاڑ لرزنے لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو حکم فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ بس احد پہاڑ لرزنا بند ہو گیا۔ اس حدیث پاک کی روح سے آپ شہید ہیں اور یقیناً اللہ عز و جل کی رحمت خاص میں ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک اونٹنی بطور سواری کی ہدیہ دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک اونٹنی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ اونٹنی کہاں سے آئی؟ تو امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی، یہ مجھے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سواری دی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اچھے موقعوں پر اپنے ہم زلف بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یاد رکھتے تھے۔ دور عثمانی میں ولی طائف نے چکور اور کچھ اور شکار کردہ پرندوں سے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرتکلف دعوت کی، اور آپ کو یہ پرتکلف دعوت دیکھ کر امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یاد آ گئے۔ آپ نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان سے فرمایا کہ میں احرام کی حالت میں ہوں، لہذا یہ شکار ان لوگوں کو کھلا دیں جو محرم نہیں، اس لیے کہ محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانے کی اجازت کے لیے شکار کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کس قدر انس اور محبت تھی۔ جرنیل اسلام اور حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کسی علاقے سے فاتحہ ہو کر مدینہ منورہ آئے تو آپ نے سب مدینہ والوں کو 3,000 درہم بھجوائے، اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی 3,000 درہم بھجوائے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عامر سے ناراض ہوتے ہوئے فرمایا کہ علی کے ساتھ یہ سلوک آپ نے پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو 20,000 درہم اور کچھ دیگر تحائف بھیجے، جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول فرما لیا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک و
کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔